تقریباً 1 مہینے کے بعد درس کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ آغاز ہو رہا ہے۔ آیت پر تقریباً بات پوری ہو گئی، آخری جملہ آیت کا باقی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یہ بڑا اہم جملہ ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن اکثر ساتھی جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو ہر ایک کو انفرادی طور پر جو کہ پوری داستان سنانا بڑا مشکل ہے، تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا سی یہ ساری داستان سنا دیتے ہیں تاکہ کوئی بار بار پہ پوچھ لیں۔ شروع میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ گھر میں پوچھنے والوں کا، میرے شاگرد بھی ہیں، استاد بھی مدرسے کے، اور دوست احباب بھی بار بار آتا، اور ہر ایک کو پھر مجھے سنانا پڑتا تھا۔ میں نے واٹس ایپ پہ جو ہے ریکارڈ کر لیا، جو آتا اس کو میں شروع کر دیتا تھا، پہلے یہ سنو پھر آگے بات کریں۔ تو میں الحمدللہ شروع سے واک کرنے کا عادی ہوں، اس میں کئی عبرت کی باتیں بھی ہیں۔ بچپن میں والی بال کا کھلاڑی تھا، اپنی تربیتی کے زمانے میں مدرسے میں جہاں جہاں رہا، تقریباً ہم کراچی میں رہے 92-93 تک، تو اس دوران جو ہے نا یہ والی بال میں کھیلتا رہا۔ یہاں آنے کے بعد پھر وہ ترتیب نہیں برقرار رہ سکی، لیکن میں نے اپنی واک الحمدللہ جاری رکھی، اور پرہیز بھی میں بہت شدید کرتا ہوں۔ جہاں بھی جاتا ہوں، شادی کے کھانے بھی میں روٹی میرے جیب میں ہوتی ہے، تو وہاں جا کے اپنی روٹی نکال کے کھاتا ہوں۔ پروگراموں میں بھی جہاں جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو بلاتے ہیں تو ہماری جو پرہیز ہوتی ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے سال جو مجھے کرونا ہوا نا، تو اس کرونا سے پہلے میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، کولیسٹرول کی دوائی بھی میں کھاتا تھا۔ کرونا کے بعد بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو گیا، 170 160۔ ایک حکیم سے میں دوائی لیتا تھا تو اس نے بھی نظر دیکھ کے کہا کہ آپ کا چونکہ بلڈ پریشر لو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کولیسٹرول نہیں۔ تو بس یہ غلط فہمی جو تھی نا، اس غلط فہمی میں مارا گیا۔ تو یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے اس میں پھر تھوڑی سی مجھ سے بد پرہیزی ہوئی۔ گوشت کھانے کے ویسے ہم عادی ہیں، لوگ کہتے ہیں بچوں کو مولوی نہ بناؤ، اس لیے کھائیں گے کہاں سے۔ تو گوشت کی بھی کثرت ہوتی ہے، کہ وہ دیسی انڈا بمائے زردی کے میں استعمال کرتا رہا، اور دیسی کی بھی کبھی کبھی استعمال، کیونکہ وہ ذہن سے بات ہی نکل گئی تھی، کوئی طور ہے ہی نہیں، اور کمزوری بھی تھی۔ وہ پیش روزانہ میں ڈیلی جب مدرسے میں جاتا ہوں، پہلے مدرسے میں سوہان میں جاتا ہوں، وہاں ناشتہ کرتا ہوں، تو دوسرے مدرسے میں جا کر کے سب سے پہلا کام بلڈ پریشر چیک کرانے کا ہوتا ہے۔ تو اس دن بھی جس دن یہ مسئلہ پیش آیا اس دن بھی بلڈ پریشر چیک کیا تو 170 تھا، حالانکہ کولیسٹرول میرا بڑا ہوا تھا۔ پھر میں واک عصر کے بعد واک کرتا ہوں، عصر سے مغرب تک، تو کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ آپ دوڑ تو سکتے نہیں، مولوی دوڑتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، تو آپ سائیکل چلائیں۔ تو میں نے سائیکل خریدی، یہ بیڑیا ڈور میں میرا شاگرد ہے تو اس کی مسجد میں کھڑی تھی، وہیں ہم جاتے ہیں واک کے لیے گاڑی پر، تو وہاں 4-5 دن سائیکل چلائی۔ تو ایک تو مجھے یہاں درد پہ بائیں بازو میں پہلے سے چل رہا تھا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اعصابی کمزوری اور یہ پٹھے کا درد ہے۔ سائیکل چلانے کے بعد یہاں بھی درد شروع ہو گئی، گلے اور چھاتی کے درمیان۔ تو میں سمجھ رہا تھا کافی عرصے کے بعد چونکہ سائیکل شروع کی ہے یہ اس کا درد ہے، بس گھر میں تقدیر بڑھا کے، تو میں اس غلط فہمی میں جو ہے نا مارا گیا۔ بدھ والے دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا 22 تاریخ کو، تو ان دنوں میں بھی یہ درد چل رہا تھا۔ میں پہلے مدرسے میں گیا، وہاں بھی درد تھا۔ طالب علم کہ جی آپ کا یہ کاندھا اترا ہوا اسی طرح۔ پھر دوسرے مدرسے میں گیا، وہاں بھی درد تھا۔ تیسرے مدرسے میں جب میں آخری سبق پڑھا رہا تھا گورڑے میں، تو یہ درد شدید ہو گیا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر کے 11:45 بجے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ گئے۔
تو راستے میں عمران کھوکر صاحب کو میں نے فون بھی کیا، انہوں نے پہلے ایک ڈاکٹر کا بتلایا ہوا تھا، اس کا پتہ پوچھا، کہ گھر پہنچ کے اس ڈاکٹر کے پاس جاتے، لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، پہلا قدم رکھا تو میں بالکل بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ بے ہوش ہونے کا مطلب یہ کہ بندہ مر گیا، جیسے بجلی چلی جائے نا تو سارے ٹیوب اور بلب جو ہے نا وہ آف ہو جاتے ہیں، بندے کے سارے اعضاء جو ہے نا وہ، جب گھر والے شور کر رہے تھے لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ 1 منٹ کے بعد جب میری آنکھیں کھلی تو گھر والوں کا شور مجھے سنائی دیا، تو پسینہ بھی آ رہا تھا۔ بعد پھر تو آگے ایمرجنسی میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے بیٹے نے پہنچایا، شافی نے، پھر انہوں نے وہاں زبان کے نیچے بھی گولی رکھی، 4 ڈسپرین بھی کھلائیں اور ایک انجیکشن بھی لگایا، ECG بھی کی۔ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ اس کو تو اٹیک ہوا ہے، مجھے نہیں بتایا، بچوں کو بتایا۔ تو وہاں سے پھر ایمبولینس کے ذریعے یہ جو اسپتال ہے راول روڈ پر امراض قلب کا، وہاں انہوں نے پہنچایا۔ ایمرجنسی میں انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کر کے پھر انجیوگرافی کی، تو انہوں نے پھر رپورٹ دی کہ 3 والو بند ہیں۔ 2 راتیں انہوں نے وہاں رکھا، اور بدھ کو ہم گئے تھے، جمعے کو انہوں نے فارغ کیا، 15 دن آپ کی دوائی کھائیں اور 15 دن کے بعد دوبارہ آئے۔ تو 15 دن دوائی کھا کے پھر گئے، پھر انہوں نے دوائی تبدیل کی۔ تو ابھی یہاں یہ اسلام آباد جو ریٹائرڈ ڈائگنوسٹک سینٹر IDC ہے، اس میں ایک ڈاکٹر ہے پرائیویٹ، اس سے دوائی چاہتی ہے۔ وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ کہتے ہیں آپریشن کروائیں، اور یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ 3 وال بند ہیں، تو جو مین وال ہے نا اس میں اگر وہ اسٹڈ ڈل جائے تو بات بن جائے گی۔ میں نے کہا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں کریں گے، اللہ پاک بغیر آپریشن کے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں، میں نے کہا بھی جتنے پیشنٹ رہے بھی لگانے وہ سارے مجھے دو، صدقہ کر دیں انشاءاللہ۔ تو وہاں کچھ دیسی نسخے بھی استعمال کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر اٹیک بندے کو جب ہوتا ہے، جیسے میں نے داستان سنائی آپ کو، تو اٹیک جب ہوتا ہے تو ایک دو بندہ بد پرہیزی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس دن بھی انڈا کھایا تھا، بد پرہیزی کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کولیسٹرول ہے۔ کولیسٹرول نے چیک کیا تو 332 پر پہنچا ہوا تھا۔ تو ایک دو بندہ بد پرہیزی کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا کوئی دوائی نہیں کھا رہا، بالکل بلڈ پریشر کی بھی دوائی کوئی نہیں کھا رہا تھا، دل کی بھی کوئی نہیں۔ اب الحمدللہ دونوں کام ہو رہے ہیں، اور پرہیز بھی کر رہا ہوں اور دوائی بھی مستقل استعمال کر رہا ہوں۔ اصل تو آپ حضرات کی اور بچوں کی دعائیں ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے، تینوں مدرسوں میں پڑھانا میں نے شروع کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے منع کیا ابھی زیادہ چلے نہیں، لیکن بولنا جو ہے نا اس کی گنجائش ہے۔ تو تینوں مدرسوں میں 6 پیریڈ ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ میں جا کے لگا رہا ہوں، اور چلتا نہیں ہوں۔ مسجد میں چونکہ تھوڑی سی چڑھائی تھی تو اس لیے ڈر رہے تھے، تو اس دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا نہیں آپ چل سکتے ہیں، اور تھوڑی بہت چڑھائی بھی چڑھ سکتے ہیں، سیڑھیاں بھی چڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو آج سے درس کا جو ہے نا افتتاح ہو جائے۔ اور آج ایک افسوسناک واقعہ بھی ہمارے ساتھ پیش آیا۔ ہم یہاں سے اس دفعہ جب ریونڈ گئے نا تو ہمیشہ جب ریونڈ امتحان کے لیے جاتے ہیں تو صرف گودے میں ہمارے استاد بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں، پیر بھی ہیں میرے، تو ان کی ملاقات کرتے ہوئے پھر ریونڈ جاتے ہیں۔ تو سرگودے شہر میں ہمارے ایک دوست رہتے تھے، مفتی شفقت صاحب ان کا نام تھا، مفتی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور ایک بہت بڑا انہوں نے وہاں سرگودے شہر کے اندر ایک دارالعلوم قائم کیا ہوا تھا۔ اب تو ان کی بہت بڑی مسجد بن گئی تھی، تو ہم نے دیکھا کچے مکان سے شروع کیا، بہت بڑا ادارہ بن گیا۔ تو اس سفر میں جب ہم گئے استاد جی کو ملنے کے لیے، تو ہر سفر میں وہ بھی استاد جی کے پاس وہاں پہنچ جاتے، تو پہلے ہم ان کے پاس گئے، صبح کی چائے کے پاس کی، پھر ان کو ساتھ لے کر کے چوکیرا ایک بستی ہے سرگودے کے ساتھ 12-13 میل کے فاصلے پر، تو ان کو ساتھ لے کر کے وہاں استاد جی کی سے ملے، ناشتہ وہاں اکٹھا کیا، ملاقات کی۔ اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ہلکا سا بخار ہے، تو پھر ہم وہاں سے رخصت ہو گئے، وہ بھی رخصت ہو گئے، آخری ملاقات تھی۔ یہ جو مجھے اٹیک ہوا، اس اٹیک سے 3 دن پہلے ان کا مجھے فون آیا کہ مجھے کورونا ہو گیا ہے اور میں اسپتال میں تھا۔ تو دعا کرتے رہے، آج رات کو پھر وہ اللہ کو پیارا، آج 11:30
11 بجے وہاں سے روزے میں ان کا جنازہ تھا. تو ابھی فون پر اطلاع دی کہ ایسا لوگوں کا ایک یعنی سمندر تھا، اتنے لوگ تھے. جو ہماری لائن ہے، اس لائن میں اور بھی کئی اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم یعنی محسوس کرتے ہیں، بتا نہیں سکتے. لیکن یہ جو جنازے والی بات ہے یہ ایسی ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے. اس لائن میں جو لوگ لگتے ہیں دینی لائن میں، اپنے بچوں کو لگاتے ہیں، خود لگتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھنے والے اولیاء اللہ، قرآن پاک کے حافظ، قاری، پگڑیوں والے، داڑھیوں والے، دیندار، نورانی چہرے والے، ایسے لوگ ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اور یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا، اس کا بھی تعلق اس دینی علم کے ساتھ ہے. اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، کل شروع کریں گے. ڈاکٹر صاحب نیر صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا نماز سے پہلے، میں نے کہا نماز کے بعد پوری داستان آپ کو بتاؤں. وہ اسٹڈ کے حوالے سے جو لکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں جنہوں نے ڈلوایا ان کے کچھ مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈلوایا ہے، ہم یہ بتائیں کہ وہ مسائل نہیں ہیں. ایک اور انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی